أعوذ بالله हाँ। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے کے سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ عصر اور گرامر میں کچھ چیزیں نہیں سیکھیں گے، ایک لفظ ماضا وہ نیا سیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم 18 نئے الفاظ جو قرآن میں 4000 سے زائد بار آئے ہیں ہم سیکھ جائیں گے الحمدللہ۔ سبق نمبر 14 کے اختتام تک ہمارے ذخیرہ الفاظ جو ہیں وہ 174 ہو جائیں گے، جو قرآن میں 36,000 سے زائد بار آئے ہیں۔ دیکھیں ہماری بار الحمدللہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے والی ہے۔ سورہ عصر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے کوئی بتائے کہ وا کا ہم نے کیا معنی پڑھا ہے؟ اور بالکل، اور آج ہم وا کا ایک اور معنی بھی پڑھیں گے۔ اب تک ہم نے وا کا صرف ایک معنی پڑھا تھا، وہ تھا اور۔ آج ہم نیا معنی پڑھیں گے۔ آپ کو کہا ہے نا کہ دماغ کی ایک کھڑکی کو ہمیشہ کھلا رکھنا ہے، تو آج آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ العصر جو ہے یہ کیا لگ رہا ہے گرامر کے لحاظ سے؟ اسم۔ ویری گڈ، اسم، کیونکہ ال لگا ہوا ہے۔ انا کا کیا مطلب ہے؟ ہم پڑھ چکے بے ہیں۔ شک۔ بے بے شک، شک بے اور شک، کے نہیں نہیں نہیں، انا بے شک ہے، وہ انا ہے، زبر لگا ہوا ہے حمزہ پہ، ٹھیک ہے۔ انا اور ان جو تھا اس کا مطلب ہے کہ، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ ان کو نا اپنی اسکرین شاٹ لے کے اپنی موبائل کی اسکرین پہ لگا لیں، جو ملتے جلتے الفاظ ہیں نا، تاکہ آپ کو جی اس میں کنفیوژن نہ ہو۔ انا بے شک، بے شک۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ ان میں کہ رکھے نہیں، ان کا کہ نہیں ہے۔ اگر میں کہوں انشاءاللہ، پھر آپ لوگوں کو یاد آ جائے گا کیا؟ اگر اگر، بالکل اگر بالکل اگر۔ تو آپ وہ ورڈ یاد رکھ لیا کریں نا کہ ہم نے اس سے کون سا سینٹینس کون سا کیا تھا، تو فوراً آپ کو یاد آ جائے گا اس کا مطلب بھی۔ الانسان، یہ کیا لگ رہا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ اسم۔ ویری گڈ۔ اور کوئی مجھے بتائے گا یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد۔ ویری گڈ۔ اور اس کی جمع کیا ہے؟ الناس۔ ویری گڈ، بالکل الحمدللہ۔ لفی کے کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ 2، کون کون سے؟ لا اور فی۔ ویری گڈ، لا اور فی۔ خسر یہ کیا ہے گرامر کے لحاظ سے؟ اسم۔ ویری گڈ، اسم۔ اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ ہم پڑھ چکے ہیں یہ بھی۔ اگر اللہ، اگر اگر یا سوائے، بالکل ٹھیک ہے۔ الذین واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع۔ اور مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ لوگ جو۔ ویری گڈ۔ اور اس کی واحد کیا ہے؟ الذی۔ ویری گڈ۔ آمنو، آمنو آپ کو دیکھتے کیا لگ رہا ہے، واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع۔ جمع۔ آپ کیسے پتہ چلا کہ جمع ہے؟ واو الف سے۔ ویری گڈ۔ واو اور الف جو ہے نا، اکثر لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جو ورک بکس بھی آ رہی ہوتی ہے نا اس میں الف نہیں لگا رہے ہوتے۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے نا بہت سارے افعال میں جو جمع کا صیغہ ہوتا ہے، عاملو، عاملہ ہوتا ہے اور عاملو، ٹھیک ہے، تو واو خالی لکھ دیتے ہیں، الف نہیں لکھتے۔ یہ ضرور لکھنا ہے کیونکہ یہ پہچان ہے جمع کی، واو الف۔ آمنو وعاملو، عاملو کس فعل سے ہے؟ اس کا فعل کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے نا، عاملہ۔ عاملہ، 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 عامل۔ عاملہ، عاملو، ٹھیک ہے، یہ جمع میں ہے۔ الصالحات مذکر ہے مؤنث ہے؟
मुअन्नस मुअन्नस है, वाहिद है या जमा है? जमा वेरी गुड। और फिर वा आ गया, यहाँ वा का क्या मतलब है? और वेरी गुड, यहाँ पे वा का मतलब और है, और जो शुरू में वा रहा है ना उसका मतलब अलग है, वो हम पढ़ेंगे आज, तो आपने ध्यान रखना है। बिलहक, बिलहक, इसमें टुकड़े कितने हो रहे हैं? जी बताइए, कितने टुकड़े हो रहे हैं? मैम आप दो वेरी गुड, दो। बिल बी और अलहक, वा और तवासो बिसब्र, ये अब हम इंशाल्लाह आगे चल के देखते हैं। इसका थोड़ा सा तारुफ देख लें। बहुत छोटी सी मुख्तसर सी सूरत है, लेकिन बहुत जामे सूरत है। इसमें जो मैसेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फार्मूला बताया जा रहा है वो है इंसान को खसारे से बचने का फार्मूला, यानी नुकसान से बचने का फार्मूला। और खसारा क्या है? खसारा, वैसे आपके ज़हन में क्या आता है खसारा क्या है? कोई बताएगा मुझे खसारे का मतलब? मैम नुकसान। वेरी गुड, हमारे ज़हन में आता है खसारे का मतलब नुकसान। लेकिन यहाँ जो खसारा है ना, अरबी में खसारे का मतलब होता है इतना बड़ा नुकसान कि जिसमें आपकी असल जमा पूंजी भी चली जाए। ठीक है, यानी सब कुछ लुट जाए, खसारा ऐसा नुकसान होता है। इसमें चार खसूसियात बयान की गई हैं। दो अपनी जात की बेहतरी के लिए है, यानी एक अकीदा और अमाल सालेह, और दूसरी माशरे की इस्लाह के लिए, यानी एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना और सब्र की नसीहत करना। तो देखते हैं सूरत को। वल अस्र, वाह यहाँ पर सूरत के शुरू में आ रहा है, तो जब जब भी वाह सूरत के शुरू में आए, जुमले के शुरू में आए, तो उसका मतलब होता है कसम। ठीक है, यहाँ पे और का मतलब नहीं आ रहा, यहाँ पे है कसम। कसम के लिए वाह का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, यानी वाह कसम है अल अस्र, जमाने की। एक मतलब हमने पढ़ा वाह और एक पढ़ा कसम। तो ये याद रखें। अब कैसे पता चलेगा कब कसम है और कब और है? जब भी जुमले के दरमियान में आएगा ना तो और का मतलब देगा, लेकिन जब भी शुरू में आएगा तो कसम का मतलब देगा, यानी कसम है जमाने की। बहुत सारी सूरतें शुरू होती हैं वाह से, आपको पता है, वल फज्र, वल लैल, वन नज्म, वस्समा, वद्दुहा, इस तरह बहुत सारी हैं। तो वहां पे अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं और उसके लिए वाह का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। अल अस्र, किसकी कसम खा रहे हैं? जमाने की। अस्र जमाने को कहते हैं। उर्दू में भी बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे अस्र हाजिर कहा जाता है अक्सर। तो जमाने की कसम क्यों? अल्लाह ताला जमाने की कसम क्यों खा रहे हैं? इसलिए कि जमाना गवाह है, जमाना हिस्ट्री है, जमाने जमाने के अंदर सब कुछ हो रहा है ना। जो भी वाकयात हो रहे हैं वो जमाने के अंदर हो रहे हैं, और इस बात पर गवाह है जो बात अब आगे होने जा रही है। क्या क्या होने जा रही है? कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्ना बेशक, अल इंसान इंसान, लफी खुस्र अलबत्ता खसारे में है। इन्ना आपको पता है बेशक का मतलब है, मिलते जुलते अल्फाज को आपने अच्छी तरह याद रखना है। इंसान, इंसान यानी आदमी। अब यहाँ पे अल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या आ गया? आपने पढ़ा है अल या तो किसी खास के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर तमाम के लिए, हर किस्म के लिए, यानी कोई खास इंसान या फिर तमाम बनी नौ इंसान। तो यहाँ पे तमाम बनी नौ इंसान के लिए इस्तेमाल होगा। अल इंसान यानी तमाम बनी नौ इंसान। ला, ला का पहले मतलब हमने पढ़ा था लिए, ठीक है। यहाँ पर मतलब बन रहा है अलबत्ता। कैसे बन रहा है वो अभी थोड़ी देर में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फी का मतलब है में, ठीक है। जैसे आता है वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। अब कैसे बनाइए? ठीक है, हमने पढ़ा था एक एक पॉइंट पढ़ा था जब हम हरूफ पढ़े थे कि हरफे जर अपना मानी बदल लेता है। ठीक है, तो अब कैसे मानी बदलेगा? अगर ला या ली इस्म के साथ आएगा तो मतलब देगा लिए का, जैसे लिल्लाही, अल्लाह के लिए। लहू, लहू का पूरा टेबल हमने किया था, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। तो
لہو کا کیا مطلب بنا؟ اس کے لیے. یعنی جب بھی آپ کو پتا ہے نا یہ اسم ضمائر ہے، ہو جو ہے اسم ضمائر ہے، تو جب بھی اسم کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب بنے گا لیے کا. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا کیا ہے؟ فعل. ہم نے یہی پڑھا نا اسم فعل اور حرف. تو فعل کے ساتھ جب آئے گا تو اس کا مطلب بنے گا تاکہ. تاکہ جیسے یہاں پہ اگزامپل دی گئی ہے لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں. لیتذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ٹھیک ہے. پھر تیسرا کیا ہے کہ اگر وہ حرف کے ساتھ آئے. حرف کے ساتھ آئے گا جیسے یہاں اگزامپل دی گئی ہے لقد. قد کیا ہے؟ حرف ہے. ٹھیک ہے. اور فی حرف ہے، اس کے ساتھ آ گیا لقد، البتہ تحقیق، یعنی تاکید کے لیے. جب تو آپ نے کسی کو بہت تاکید کرنی ہوتی ہے نا تو آپ حرف کے ساتھ لگا دیتے ہیں، ایمفیسس کے لیے، زور دینے کے لیے، شدت، بات کے اندر اپنی شدت پیدا کرنے کے لیے. لا لگا حرف کے ساتھ تو کیا ہو گیا؟ اس بات میں شدت پیدا ہوگی. لقد البتہ تحقیق، لفی البتہ میں، فی کا مطلب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. خسر، خسر کس کو کہتے ہیں؟ گھاٹا، خسارہ، اور ایسا خسارہ جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے. اگزامپل دیتے ہیں کہ آپ نے کسی چیز میں انویسٹ کیا، کسی بزنس میں انویسٹ کیا. ٹھیک ہے. آپ نے لیٹ سپوز 1,00,000 انویسٹ کیا، تو آپ کو پروفٹ نہیں ہوا اور آپ کا 1,00,000 بھی ضائع نہیں ہوا، تو وہ خسر نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے. وہ خسارہ یا گھاٹا نہیں ہوگا، وہ نقصان ہوگا آپ کا. لیکن ایسا گھاٹا، ایسا خسارہ جس میں وہ 1,00,000 جو انویسٹ کیا تھا وہ بھی ڈوب جائے، کہتے ہیں نا اصل جمع پونجی بھی چلی گئی، تو اس کو ہم کہتے ہیں خسر. ایسا گھاٹا، ایسا نقصان، ایسا خسارہ جس میں اصل جمع پونجی بھی آپ کی چلی جائے. اب آپ دیکھیں کہ وا استعمال ہوا شروع میں، والعصر، اور کتنی چھوٹی دو الفاظ ہیں، ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے. اس میں پوری آیت کور ہوگی. کتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ کے کلام میں نا، کہ یہ دو لفظوں کے اندر پوری بات ہوگی. قسم ہے زمانے کی. اب اگر کوئی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نا کہ اٹینٹو ہو جاؤ، کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہونے جا رہی ہے، غور سے سنو. اگر کوئی بھی آپ کے سامنے قسم کھاتا ہے، اور خاص طور پہ کوئی بڑا لیڈر قسم کھا کے بات کرنا اپنی سٹارٹ کرے، تو اس کا مطلب ہے نا کہ کوئی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہونے جا رہی ہے. تو غور سے سننا ہے، غور سے پڑھنا ہے، غور سے سمجھنا ہے. تو پہلے کیا بات ہوئی؟ تاکیدی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، وا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی قسم کھائی گئی. پھر اگلی آیت میں ان، بے شک، ایک اور تاکیدی لفظ. پھر لا کا استعمال حرف کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے، البتہ، ایمفیسس ڈالنے کے لیے، زور ڈالنے کے لیے، اپنی بات میں شدت پیدا کرنے کے لیے، وزن ڈالنے کے لیے. تو تین چیزیں استعمال ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ال لگا ہوا ہے، تو ال بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی خاص چیز کے لیے ہوتا ہے، تو وہ بھی ایمفیسس کے لیے. قسم، بے شک، البتہ، اور یہ بیان کی اکثریت خسارے میں ہے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا یہ، انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ آیت کافی ہے. تاکید پر تاکید، تاکید پر تاکید. یعنی اب کیا ہم نے کرنا ہے کہ فوراً جاگ جانا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، اتنی تاکید کی جا رہی ہے، تو فوراً الرٹ ہو کے بیٹھ جائیں اور فوراً دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خسارے سے بچا لے. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان، تمام بنی نوع انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال فوراً آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. کیا تھی اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال؟ کسی کو یاد ہے؟ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا، جب وہ دعا کی تھی، وضو کرنے کہا تھا کیا میں بھی ان میں شامل ہوں گا جو جائے گے جنت میں صاحب حساب کتاب. تو اس کے بعد باقی صحابہ نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اکاشا تم سے بازی لے گئے. بالکل بالکل. ایک دفعہ میں پوری آپ کو حدیث سنا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جو نہ تو جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے اور نہ ہی کراتے ہوں گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوں گے. تو صحابہ میں سے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم ان میں سے ہو. تو ان کو دیکھ کے ایک اور صحابی کو بھی جوش آیا, انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی دعا کروا لیتا ہوں. تو وہ اٹھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عکاشہ تم پر بازی لے گئے, سبقت لے گئے. ٹھیک ہے, تو دعا کرنے میں یا نیک کام کرنے میں کیا کرنا ہے, ہم نے سبقت لے کے جانی ہے. جو مسابقت کا جذبہ ہے نا وہ اور کاموں میں اتنا پسندیدہ نہیں ہے, لیکن نیکی کے کاموں میں, اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنا اور سبقت لے کے جانا یہ پسندیدہ عمل میں سے ہے. تو دعا کیجئے, مسلسل دعا کیا رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آگے آئے گا. اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سوائے. کہاں پڑھا تھا ہم نے, کسی کو یاد ہے؟ اللہ کوئی بتائے میم گا؟ جو آپ نے بتایا تھا لم کن کن, یہ اللہ اس میں بتایا تھا. کوئی وہ پورا جملہ بتائے گا مجھے؟ ارشاد میں پڑھا تھا ہم نے. جملہ بتائیے, جملہ یاد ہے کسی کو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. بالکل, کلمے میں آتا ہے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, اللہ سوائے, لا الہ الا اللہ. الذین ان کے جو جمع ہے آپ کو پتا ہے, آمنو ایمان لائے, یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. ایمان مومن یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. وعاملو, اور عاملو ان سب نے عمل کیا, یہ بھی جمع کا ہے. کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں؟ بہت سمپل سا کوشچن ہے. نیک عمل پسندیدہ ہے یا برا عمل؟ ظاہر ہے نیک عمل. اس لیے صالحات کا کیا مطلب ہے؟ نیک. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھ لیا ہے نا, یہ صالحن ہو تو جمع بنے گا صالحون, صالحن صالحن ہو تو صالحین, اور صالحہ فیمنن ہے اور اس کی جمع بنتا ہے صالحات. وتواصوا, ایک دوسرے کو وصیت کی. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو, یہ سنگل ٹریک پہ نہیں چلے گا, یہ دو طرفہ ہے, دو طرفہ بات ہو رہی ہے. یعنی ایک دوسرے کو, میں آپ کو کر رہی ہوں آپ مجھے کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ صرف میں کری جا رہی ہوں یا صرف آپ کر رہے ہیں, اس طرح سے نہیں ہوگا. جیسے وہ کہتے ہیں نا وہ ہے ٹو وے روڈ جاتی ہے, یعنی گاڑیاں آ بھی رہی ہیں اور جا بھی رہی ہیں, یعنی کہ ایک ہی روڈ ہے. تو یہ ڈبل کام ہوتا ہے, سب ایک دوسرے کو کریں گے وصیت, کوئی ایک بندے کا کام نہیں ہے. وتواصوا, ایک دوسرے کو وصیت کی. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا, درسا کا کیا مطلب ہے؟ پڑھایا. درسا درسا پڑھا, درسا پڑھایا, اور تدرسا ایک دوسرے کو پڑھایا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہی ہے. تدرسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا, جمع کا صیغہ آ گیا. تو تواصو بھی جمع کا صیغہ ہے, ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. کس چیز کی وصیت کی؟ حق کی. حق کی وصیت کی. اب حق کہاں سے آئے گا؟ ہم سب کو پتا ہے حق کہاں سے آئے گا, قرآن اور سنت سے. اور قرآن میں بار بار پیغمبروں کا ذکر آتا ہے, پیغمبر نے کیسے, تمام پیغمبروں نے کس طرح کیا کیا ایسا کہ وہ وتواصوا بالحق کرتے تھے اور وتواصوا بالصبر کرتے تھے. یعنی ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے, لیکن اس کا فائدہ اور وہ ٹریننگ کا فائدہ ہمیں کب ہوگا؟ جب ہمیں قرآن سمجھ آئے گا. کیا کمزوری ہے ہماری, میری آپ کی کیا کمزوری ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ ہی تو نہیں آتا. ہم کیسے فائدہ اٹھائیں؟ وہ جو نصیحتیں وہاں پر ہیں, اتنی اچھی باتیں ہیں, اتنی امپورٹنٹ ٹریننگ کی باتیں کی جا رہی ہیں, ہمیں کیسے پتا چلے گا جب تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی؟ پھر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو ہم کیسے کسی اور کو بتائیں گے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے. بالصبر, اب اگر ہم ٹکڑے کریں تو اس کے دو ٹکڑے ہیں, بی اور الصبر. بی آپ کو پتا ہے حرف جر ہے کی, اور صبر. اور صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدمی, مستقل مزاجی, ڈٹے رہنا. ٹھیک ہے, اب صبر کی بھی آگے سے 3 اقسام ہے. وہ کیا ہے؟ نیکی پر صبر, گناہوں سے بچنے پر صبر, اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر. یہ 3 طرح کے صبر آتے ہیں جن کا سامنا ایک نارمل انسان کو کرنا پڑتا ہے. اب نیکی پہ صبر کیا ہے ذرا سوچیں.
اور میں آپ لوگوں سے एग्जाम्पल पूछूंगी, बारी बारी एग्जाम्पल दें. कौन देगा नेकी पे सब्र करना? क्या आपके दिमाग में फौरन आता है? जल्दी से कोई एग्जाम्पल दें. नेकी पे सब्र करना क्या होता है? किसी के ज़हन में कुछ नहीं आ रहा? मैं बताऊं? जी जी बताएं, नाम पहले बताएं अपना. तहरीम। जी सिस्टर तहरीम बताएं, नेकी पे सब्र करना क्या है? अगर हम कोई नेकी का काम करें और कोई दूसरा हमारी मुखालफत करे और हम उस मुखालफत पर सब्र करें. बिल्कुल, वेरी गुड. अब इसकी एग्जाम्पल बताएं. हम्म, मोस्टली लड़कियों को क्या ऐसी नेकी होती है जिस पे करने पे फिर सब्र भी करना पड़ रहा होता है? ज्यादातर क्या होता है, लड़कियों को क्या फेस करना पड़ रहा होता है? अपनी दोस्तों से भी ये फेस करना पड़ा होता है अगर वो पर्दा स्टार्ट कर दें. ठीक है, हिजाब लेना शुरू जी कर बिल्कुल दें, पर्दा. अबाया करना शुरू कर दें, निकाब करना शुरू कर दें, शरई पर्दा करना शुरू कर दें, वो तो फिर फैमिली से भी आपको आता है ना, फेस करना पड़ता है सब्र. यानी आप नेकी कर रहे हैं और उस पर फिर सब्र भी कर रहे हैं, क्योंकि बैकलैश आता है ना, लोगों की तरफ से बातें सुनने को मिलती हैं, तो आपको सब्र करना पड़ता है. आप नेकी कर रहे हैं लेकिन सब्र कर रहे हैं, तो ये आ जाता है नेकी पर सब्र करना. वेरी गुड. अच्छा, अब आप सोचें सेकंड नंबर पे जो है गुनाहों से बचने पर सब्र करना. थोड़ा टाइम ले लें, सोचें सारे, और कोई एक एग्जाम्पल दे मुझे. गुनाहों से बचने पे सब्र करना. जी सिस्टर मरियम. जैसे म्यूजिक हराम है और शादियों पे आप जाते हो, अवॉइड करते हो, और उससे आपको बातें भी सुनने को मिलती हैं और आप नहीं पार्टिसिपेट करते. बिल्कुल, ये क्या हो गया कि आप गुनाहों से बच रहे हैं लेकिन बातें सुनने को मिल रही हैं. बड़ी आई मौलवानी बन रही है, देखो पहले क्या करती थी और अब क्या कर रही है. ठीक है, इतने इतने तुम भी नेक पाक नहीं हो, खैर है, एक दफा करने से क्या हो जाता है. या फिर क्या सुनने को मिलता है, ये शादियों पे ही तो हम करते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, आप गुनाह से बच रहे हैं लेकिन बैकलैश आ रहा है और आप उस पर सब्र ये कर भी रहे हैं. सुनने को मिलता है, ये खुशी का इजहार ही है ना, इसमें क्या हो गया, हम कौन सा बिल्कुल बाहर किसी को सुना रहे हैं. बिल्कुल. एक मैंने बहुत प्यारी बात, तोहा इब्ने जलील है, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, उन्होंने कहा था कि लोग हमें कहते हैं कि शादी एक ही दफा तो होती है ना, तो उस पर एंजॉय कर लो, क्या होता है. तो हम कहते हैं ये एक ही दफा तो अल्लाह टेस्ट कर रहे हैं कि सब्र कर लो इस पे, तो क्या होगा, देखते हैं कौन करता है. तो ये क्या होता है, गुनाहों से आप बच रहे हैं और फिर उस पर सब्र कर रहे हैं. वेरी गुड एग्जाम्पल. फिर थर्ड आता है मुश्किलात का सामना करने पर सब्र. थोड़ा सा सोचें और फिर मुझे बताएं एग्जाम्पल के साथ. और भी कोई करे सिस्टर तहरीम, सिस्टर मरियम के अलावा? ठीक, सिस्टर तहरीम का हैंड रेज हुआ है. सिस्टर सानिया, चलें सिस्टर सानिया आप बताएं. जी सिस्टर सानिया. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. जैसे लेट सपोज किसी की डेथ हो जाती है, तो बजाय इसके कि शिक्वे शिकायत करने के, तो हम उसी बात पे सब्र करें. या मुश्किलात तो किसी भी तरह की आ सकती है, माली या जानी या कुछ भी ऐसा लाइफ में हो जाए, तो अल्लाह ताला से शिकायतें करने के बजाय उसकी रजा में राजी रहना. बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया मुश्किलात पे सब्र करने की बहुत अच्छी एग्जाम्पल. आपके प्यारे आपसे चले जाते हैं, तो उस टाइम पे आपके मुंह से कोई गलत लफ्ज ना बोले निकले जो अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बने, उस टाइम पे सब्र करना. बीमार हो गए, कोई ऐसी बात मुंह से ना निकले, सब्र करें. जॉब चली गई, कोई क्राइसिस आ गया ऐसा, तो उस पे आप सब्र करिए. नहीं कि मैं ही क्यों, मैं ही मिला हूं अल्लाह ताला को, लोग ज्यादातर यही कहते हैं ना, मैं ही क्यों, वाई मी. लेकिन जब नेमतें मिल रही होती हैं तब कोई नहीं कहता वाई मी, है ना. तो सारे मुश्किलात आने पे फिर कहते हैं वाई मी. वेरी गुड एग्जाम्पल. अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता चल गया सब्र के 3 लेवल्स हैं. ठीक है, नेकी पे सब्र, गुनाहों पे सब्र और मुश्किलात का सामना करने पर सब्र. आज मेरा गला खराब है तो सॉरी, बीच में मेरी खांसी को आप लोग इग्नोर करिएगा. हाँ, वतवासौ बिल हक की वतवासौ बिस सब्र. अब वो क्या करते हैं,
صرف ایمان نہیں لاتے اور صرف عمل صالح ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان دو کاموں کے علاوہ اور کیا کام کرتے ہیں کہ وہ عمل ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کی. ٹھیک ہے، یعنی آپ نماز روزہ کرتے رہیں تو اٹس مین کہ آپ اس صورت پہ پورے نہیں اتر رہے، اس کیٹیگری میں نہیں آ رہے. کون لوگ خسارے میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو یہ 4 کام کریں. یعنی یہ چاروں کام ایک ساتھ کرنا ضروری ہے. یہ بہت غلط تصور ہے کہ وہ تو بڑا اللہ کا ولی ہے، نہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں، اپنے آپ میں مگن رہتا ہے تو بڑا کوئی نیک انسان ہے. نہیں، یہ جو تصور ہے نا، یہ اس صورت نے اس کو ختم کیا ہے کہ صرف نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن پڑھنا یہ کمپلیٹ ایک پکچر نہیں ہے. نیک کی، صالح کی پکچر کمپلیٹ تب ہوتی ہے جب وہ ان کاموں کے ساتھ، فرائض کے ساتھ کیا کرے؟ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے. قرآن جو اسلام ہے نا، وہ اکیلے ایک انسان کے اندر رہنے کا مذہب نہیں ہے، اجتماعیت کا مذہب ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنے کا مذہب ہے. تو اس لیے صرف جو اپنے آپ میں لگا رہتا ہے، اپنی باتوں کو صحیح کر رہا ہے، نماز روزے کی فکر کر رہا ہے، تو وہ پھر اس کیٹیگری میں نہیں آتا. وہ پھر کیا ہے؟ نقصان میں ہی ہے، خسارے میں ہے. جب تک کہ وہ ان 4 چیزوں پہ پورا نہیں اترے گا وہ صالح نہیں ہے. اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی وتواصوا بالحق کی، کہ آپ اپنے ساتھ کسی ساتھی کو چن لیں. اب دیکھیں کتنے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر. اب اس کلاس میں سے کسی کو چن لیں، اپنی فیملی میں سے کسی کو چن لیں، اپنے کسی فرینڈ کو چن لیں کہ آؤ مل کے یہ کورس کرتے ہیں. ایک دوسرے کو یاد دلائیں، ہمت بڑھائیں اور صبر کی تلقین کریں، فضیلت بتائیں، جو بھی اچھی بات سنیں بتائیں ان کو. اور جب یہ جو جماعت کا کانسیپٹ ہے نا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کلیکٹیولی کوئی کام کرتے ہو نا تو بہت آسان لگتا ہے. آپ جب کوئی درس سننے جاتے ہو نا، وہاں پہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے دین پہ عمل کرنا تو بہت ہی آسان ہے. کیوں؟ جماعت کا اس لیے اجتماعیت کا کہا گیا ہے نا. جو اجتماع ہوتے ہیں اسلام میں، اتنا خوبصورت مذہب ہے. دیکھیں ہر ویک میں ایک اجتماع ہوتا ہے جمعے کا، 5 وقت نماز کا، مردوں کو باجماعت نماز کا حکم ہے نا. وہ اسی لیے کہ اجتماعیت میں آپ کو آسانی لگتی ہے، آپ کو اکٹھے کام کرنا، نیک کام کرنا آسان لگتا ہے، بجائے ایک اکیلا کرے. تو وہاں جب سب اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ تو بہت آسان کام ہے، یہ جو ساری باتیں ہم سن رہے ہیں درس میں، یہ کرنا تو کوئی مشکل ہی نہیں. لیکن جب آپ ان جماعت سے نکل کے الگ ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے. لیکن آپ لائک مائنڈیڈ لوگوں میں بیٹھے نا اور وہ ایک جیسی باتیں کرے تو آپ کہتے ہیں ہاں ہاں میں بھی کل سے تو میں بھی پکا مسلمان بننے لگا ہوں. کیوں اس زور دیا گیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ آپ انکریج کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اس سے ہمت بنتی ہے. اگلا جو ہوتا ہے اس کو ہمت آتی ہے نیک عمل کرنے کی. ٹھیک ہے، آپ اگر حجاب کر رہے ہیں اور آپ اپنی فرینڈ کو بھی، وہ نہیں کرتی حجاب لیکن آپ بار بار اس کو کہہ رہے ہیں، اس کی اچھائیاں بتا رہے ہیں، اس کے فوائد بتا رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو دیکھیے گا ایک دن آ کے وہ حجاب ضرور کرنے لگ جائے گی. کمپنی میٹرز اے لاٹ. کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے آپ کی کمپنی کا. تو اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہیں گے تو اچھا اثر ہوگا، بری کمپنی میں رہیں گے تو برا اثر ہوگا. تو آج آپ کو ایک اسائنمنٹ میں دیتی ہوں، بے شک آپ لوگ آج اس لیسن کے اینڈ میں وہ کریں یا کل مجھے بتا دیں. آپ نے فوراً 2 لوگوں کا نام اپنے ذہن میں آپ تیار کریں کہ آپ نے کون سے 2 لوگ چننے ہیں جن کو آپ نے پڑھانا شروع کرنا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ پورے کورس کے دوران سوچتے رہیں، آج کے لیسن کے دوران سوچتے رہیں. جس کے ذہن میں آج آ جاتا ہے کوئی نام اور وہ امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، آپ نے ان کو پڑھانا بھی ہے، اسی کورس کو پڑھانا شروع کر دیں. تو آپ نے مجھے نام بتانے ہیں اینڈ پہ. ٹھیک ہے جی. سسٹر ثانیہ اور سسٹر مریم آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. میں کہا نہیں، میں جو آپ یہ کورس کروا رہی ہیں میں اپنی فیملی میں اس کو کروا رہی ہوں ساتھ ساتھ. ہاں جی، بس یہی ہے کہ آپ نے ساتھی چن لینے. ٹھیک ہے، کسی ایک کو پکڑیں اور اس کو پڑھانا شروع کر دیں. ٹیچر بنے سب سے بیسٹ ہے. تو آپ لوگ اپنے ذہن میں نام رکھیں، جو پڑھا رہے ہیں ان سے بھی میں پوچھوں گی اور جنہوں نے سوچا ہے ان سے بھی اینڈ پہ ہم پڑھیں گے، میں سب سے پوچھوں گی. ٹھیک ہے،
اچھا یہاں پر ایک بات نوٹس کرنے والی ہے وہ یہ کہ وا کہا گیا, ٹھیک ہے, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اگر ہم پیچھے چلتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, ٹھیک ہے. وا کا لفظ استعمال ہوا یعنی اور یا نہیں کہا گیا. عربی میں یا کے لیے او کا لفظ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, او نہیں کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ایمان لے آئے, عمل صالح کرے, اور وصیت کرے ایک دوسرے کو حق کی, اور صبر کی تلقین کرے. یہ نہیں کہا کہ ایمان لائے یا عمل صالح کریں یا پھر لوگوں کو وصیت کریں یا پھر صبر کی تلقین کریں, یعنی آپشن نہیں دی گئی, اور کہا گیا یعنی لازمی یہ 4 چیزیں کرنی ہیں. یہ 4 چیزیں کرنا ضروری ہیں تو ہی وہ مومن کہلائے گا. جس بندے میں یہ 4 صفات ایک ہی ٹائم پہ پائی جائیں گی وہی خسارے سے بچے گا. یہ نہیں کہ کوئی 2 کام کر لیے اور 2 کام چھوڑ دیے تو خسارے سے بچت ہو جائے گی. نہیں, 4 کام ایٹ اے ٹائم آپ نے کرنے ہیں, تب ہی ہم خسارے سے بچ سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, سوائے ان لوگوں کے, سوائے باقی تمام بنی نوع انسان خسارے میں, سوائے ان لوگوں کے جو یہ 4 کام کریں گے. تو آپشن نہیں ہے کہ چلو نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, قرآن پڑھ لیں تو ہماری بچت ہو جائے گی. نہیں, بچت کب ہوگی؟ جب ہم یہ 4 کام کریں گے. جنت کب ملے گی؟ جب ہم یہ 4 کام کریں گے. دوزخ سے کب بچیں گے؟ جب ہم یہ 4 کام کریں گے. صرف 2 کاموں پہ ہمیں جنت نہیں مل سکتی, 2 کاموں پہ ہم جہنم سے نہیں بچ سکتے. کہہ دیا گیا کہ تمام بنی نوع انسان خسارے میں ہیں. اس لیے پورے احساس اور تصور کے ساتھ اب یہ آپ سورت پڑھیں اور آج سے نمازوں میں بھی سوچ کے پڑھیں تو دیکھیں آپ کو کتنا مزہ آئے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اب آپ کو یہ پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا. کیا ہے خلاصہ سورہ عصر کا؟ یعنی یہ فارمولہ ہے مکمل خسارے سے بچنے کا. تو الحمدللہ پارٹ 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا. تو پارٹ بی کی جانب ہم چلتے ہیں. فعل مضارع ہم پڑھ رہے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, اتنا اونچا بولیے کہ آپ کے کانوں کو آواز آئے. بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. الفاظ کی 3 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں. اسم, فعل, حرف. اسم کسی چیز کا نام, جگہ کا نام یا صفت ہوتی ہے. اس کی پہچان کے لیے الف لام, 2 پیش, 2 زیر, 2 زبر, واو نون یا نون الف تا. فعل کہتے ہیں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا جس میں پتہ چلے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسم اور فعلوں کو آپس میں ملائے. فعل ہم پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے عربی میں اکثر 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں, جیسے فعل, فتح, نصر, ضرب. فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ جو کام ہو چکا, کنفرم ہو چکا, پرفیکٹ ٹینس. ہم پڑھیں ہیں فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس, یعنی اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں, پریزنٹ اینڈ فیوچر. جو کام ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ آنے والے وقت میں ہوگا. فعل ماضی میں کیا تھا؟ چینج کہاں آتا ہے؟ ٹیل پہ آتا ہے, اینڈ پہ آتا ہے. اور فعل مضارع میں سٹارٹ میں آتا ہے, شروع میں آتا ہے. فعل کے 4 اہم نمونے آپ نے یاد رکھنے ہیں. فتح سے یفتح, نصرہ سے ینصرو, ٹھیک ہے, وہاں پہ 3rd لیٹر پہ پیش آ گئی. ضربہ سے یضربو, 3rd لیٹر پہ زیر آ گئی. سامعہ سے یسمعو, یہاں پر کیونکہ سامعہ شروع میں ہی ماضی میں ہی ڈفرینٹ ہے تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے, تو اس کے لیے یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. تو اس کی پریکٹس کریں گے ہم. ضربہ ماضی میں تھا, ضربو, ضربہ, ضربو, ضربتا, ضربتو, ضربتم, ضربنا. تو یہاں پر کیا ہے؟ یضربو. یہاں تھا ضربہ, یضربو. یضربو وہ مارتا ہے, یضربونا وہ سب مارتے ہیں. تضربو آپ مارتے ہیں, اضربو میں مارتا ہوں. تضربونا آپ سب مارتے ہیں, نضربو ہم سب مارتے ہیں. جی کون کرے گا؟ جی سسٹر مریم آپ کریے.
यद्रिबु वो मारता है, यद्रिबूना वो सब मारते हैं, तद्रिबु आप मारते हैं, अद्रिबु मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबु हम सब मारते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर तहरीम आप करिए। यद्रिबु वो मारता है या वो मारेगा, यद्रिबूना वो मारते हैं या वो मारेंगे, तद्रिबु आप मारते हैं या आप मारेंगे, अद्रिबु मैं मारता हूँ या मैं मारूंगा, तद्रिबूना आप सब मारते हैं या आप सब मारेंगे, नद्रिबु हम मारते हैं या हम मारेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर मुकद्दस आप कर दीजिए। यजरिबु वो मारता है, यजरिबूना वो मारते हैं, तजरिबु आप मारते हैं, अजरिबु मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबु हम मारते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर सायरा आप कर दीजिए। सिस्टर सायरा आप हैं? चलें सिस्टर सानिया आप कर दीजिए तब तक। यजरिबू वो मारता है या मारेगा, यजरिबूना वो मारते हैं या मारेंगे, तजरिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अजरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तजरिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नजरिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। इसी को हम ले लेते हैं अरबी बोलचाल में। आ जाएं, दो स्टूडेंट्स आ जाएं। हल यद्रिबू। जी सिस्टर मरियम आप क्वेश्चन कर लें और सिस्टर सानिया आप आंसर दे दें। हल यद्रिबु, ला यजरिबू, हल यद्रिबूना, ला यजरिबूना, हल तद्रिबु, ला अजरिबू, हल तद्रिबूना। ला नजरिबू। वेरी गुड। आप सबको पता है ना कि हम मुदारे में नहीं के लिए ला का इस्तेमाल करते हैं और माजी में नहीं के लिए हम मा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ये फिर वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद कराने के लिए सिस्टर मुकद्दस आप ये जरा समझा दें सारों को। मैम इसमें हामिदुन दो पेश है, असली हालत असल हालत के आखिर में दो पेश, और हामिदुन सब्जेक्ट है, और हामिदुन सब्जेक्ट और हामिदन ऑब्जेक्ट है के तौर पर असर, जिस पर असर पड़ता है, जी और आखिर में जेर जबर दो जबर दो जेर आता है। वेरी गुड वेरी गुड। दो स्टूडेंट आ जाए ये। मैम ये करवा दूं मैं? हाँ जी सिस्टर मुकद्दस आप क्वेश्चन करें और सिस्टर मरियम आप आंसर करें। हल यजरिबु हामिदन, ला यद्रिबु हामिदन, हल यजरिबूना हामिदन, ला यद्रिबूना हामिदन, हल तजरिबु हामिदन, ला अद्रिबु हामिदन, हल तजरिबूना हामिदन। ला नद्रिबु हामिदन। वेरी गुड। आप लोगों को समझ आ रही है ना कि इसमें क्या कहा जा रहा है? यस। ओके फर्स्ट सेंटेंस की ट्रांसलेशन सिस्टर मुकद्दस आप कर दें। हल यजरिबु हामिदन, क्या क्या मैं बताऊं? नहीं सिस्टर मुकद्दस अभी बता रही हैं। जी सिस्टर मुकद्दस। सिस्टर मुकद्दस बताइए। क्या वो क्या हामिद को मारा जाएगा, क्या वो मारा गया है, हाँ क्या वो मारता है हामिद को क्या या क्या फिर? वो मारता है हामिद को। जी बिल्कुल ठीक है वेरी गुड ला यजरिबु हामिदन, नहीं वो हामिद को नहीं मारता है। वेरी गुड। सिस्टर तहरीम आप क्वेश्चन कर लें, सिस्टर जुबैदा आप आंसर दे दें। हल यद्रिबु हामिदन, ला यद्रिबून हामिदन, हल यद्रिबून हामिदन, ला अद्रिबू हामिदन, ला यद्रिबू ही होगा। यद्रिबूना ला यद्रिबूना आंसर में वही होगा। हल तद्रिबु हामिदन,
لا أضرب حامدا. هل تضربون حامدا؟ لا نضرب حامدا. جزاک اللہ خیر. جی پھر وہی افعال کے 4 نمونے آپ لوگوں کو بار بار اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ آپ لوگ ذہن نشین کر لیں اس کو. جی سسٹر زبیدہ آپ کر دیجئے. سامیہ فعل ماضی ہے، اس کا مضارع ہے یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا. جی یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا. یسمعون وہ سنتے ہیں یا سنیں گے. تسمعو آپ سنتے ہیں یا سنیں گے. اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا. تسمعون آپ سنتے ہیں یا سنیں گے. نسمعو نسمع ہم سنتے ہیں. نسمع ہم سنتے ہیں یا سنیں گے. اچھا سسٹر زبیدہ آپ کر دیجئے. نسمعو ہی ہے یہاں پہ شاید پیش ہے نا وہ نسمع نسمعو. نسمعو ہم سنتے ہیں یا یا سنیں. سنیں گے. ٹھیک ہے. جی سسٹر زبیدہ آپ کر دیجئے. میں کر دوں. کہنے پہلے یسمعو میں میڈم میں ہی کر رہی ہوں. یسمعو نہیں سوری سسٹر نوشابہ. سسٹر نوشابہ. جی ینفعو وہ یسمعو. سنتا ہے. یسمع. یسمعو وہ سنتا ہے. یسمعون وہ سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعون آپ سب سنتے ہیں. نسمعو ہم سنتے ہیں. ویری گڈ جزاک اللہ خیر. جی سسٹر مریم آپ کر دیجئے. میں پڑھ دوں. ابھی میں آرڈر وائز نام لے رہی ہوں نا، جو یسمع وہ کرتا ہے اس کو پہلے. جی جی سسٹر مریم. یسمع وہ سنتا ہے. یسمعون وہ سب سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعون آپ سب سنتے ہیں. نسمعو ہم سب سنتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر مقدس آپ کر دیجئے. یسمعو وہ سنتا ہے. یسمعونا وہ سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعونا آپ سب سنتے ہیں. نسمعو ہم سنتے ہیں. ویری گڈ. جی سسٹر ثانیہ آپ کر دیجئے. یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا. یسمعونا وہ سب سنتے ہیں یا سنیں گے. تسمعو آپ سنتے ہیں یا سنیں گے. اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا. تسمعونا آپ سب سنتے ہیں یا سنیں گے. نسمعو ہم سب سنتے ہیں یا سنیں گے. جزاک اللہ خیر. جی اب ہم کرتے ہیں فعل کے ساتھ. اچھا یہاں پہ نیا ورڈ آپ کے لیے ہے ماذا. ماذا اب یہ کمپیکٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے. ما اور ذا الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی ورڈ ہے. جیسے ہم نے اللہم پڑھا تھا نا، ایک ہی ورڈ تھا. اسی طرح ماذا ایک ہی ورڈ ہے. اگر آتا ہے کہ اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے تو اس کے کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا. اور ماذا کا مطلب ہے کیا. ایک ہم نے پڑھا تھا حل. حل کا مطلب بھی کیا تھا، لیکن وہ ہوتا ہے اگر یہاں پہ حل لگ جائے نا تو ہو جائے گا حل یسمعو، وہ کیا وہ سنتا ہے، یعنی کیا وہ سن رہا ہے میری بات، یہ بات ہوتی ہے. اور اگر ماذا لگ جائے، ماذا یسمعو وہ کیا سن رہا ہے، کیا چیز سن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈفرنٹ ہے اس میں حل اور ماذا میں. حل کیا ہے لیکن اس کا سسٹر ثانی آپ کا ویڈیو آن ہے تو کائنڈلی دھیان کریے. اچھا جی سسٹر مقدس اور ایک اور آ جائیں سسٹر مریم. سسٹر مقدس آپ کوشچن کر لیں اور سسٹر مریم آپ آنسر کر لیں. فرسٹ 2 جو ہیں وہ آپ دونوں کر لیں. ماذا یسمعو. یسمع القرآن. ماذا یسمعون. یسمعون القرآن. چلیں پورا کر لیں. ماذا تسمعو. اسمع القرآن. ماذا تسمعون. نسمع القرآن. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر تحریم آپ کوشچن کر لیں اور ایک اسٹوڈنٹ اور آ جائیں. سسٹر ثانیہ آپ آنسر دے دیں. ماذا يسمع. یسمع القرآن. ماذا يسمعون. یسمعون القرآن. ماذا تسمع. اسمع القرآن.
ماذا تسمعون نسمع القرآن. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کے ذہن میں اس کا مطلب ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. پھر وہی چارٹ آپ کے سامنے آ گیا, فتح یفتح, آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے بار بار آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ اس میں ڈفرنس کیا ہے, وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. فتح ماضی ہے, اس کا مضارع ہے یفتح, تھرڈ لیٹر پر زبر آ رہی ہے. نصرہ اور اس کا مضارع ہے ینصرو, تھرڈ لیٹر پر پیش آ رہی ہے. ضرب یضرب, تھرڈ لیٹر پر زیر آ رہی ہے. سامعہ ماضی میں ہی چینج آ رہا ہے, سیکنڈ لیٹر پر زیر آ رہی ہے. اور یسمعو تھرڈ لیٹر پر زبر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ آ گیا ہے یعلم, وہ جانتا ہے. جی سسٹر مقدس آپ کر دیجئے. یعلم وہ جانتا ہے, یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہیں. عالم میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. ویری گڈ, جزاک اللہ. جی سسٹر ثانیہ آپ کر دیجئے. یعلم وہ جانتا ہے, یہ جاننے کا. یعلمون سب جانتے ہیں, یہ جاننے کے. تعلم آپ جانتے ہیں, یہ جانیں گے. عالم میں جانتا ہوں یا جانوں گا. تعلمون آپ سب جانتے ہیں, یہ جانیں گے. نعلم ہم سب جانتے ہیں, یہ جانیں گے. جزاک اللہ خیر. ہینڈ نہ ڈاؤن کر لیا کریں تاکہ پھر میری ویڈیو باقی سب کو نظر نہیں آتی. سسٹر مقدس آپ بھی. جزاک اللہ خیر. سسٹر مریم آپ کر دیجئے. یعلم وہ جانتا ہے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہیں. عالم میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سسٹر زبیدہ آپ کر دیجئے. یعلم وہ جانتا ہے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہیں. عالم میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ ہے یعملو, ٹھیک ہے. عملہ سے ہے تو یعملو کون کرے گا؟ سسٹر زبیدہ آپ کر دیجئے. یعملو وہ عمل کرتا ہے. یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. تعملو آپ عمل کرتے ہیں. عملو میں عمل کرتا ہوں. تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں. تعمل نعمل, ہم نا تعمل ہم سب تعملو, عمل کرتے ہیں. نعمل نعمل پرنٹنگ مسٹیک ہے, لیکن اب تک آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے, آخر میں پیش ہی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ویری گڈ, نعمل جزاک اللہ خیر. جی ہم سسٹر سب آپ کر دیجئے. سسٹر مریم آپ کر دیجئے. یعمل وہ عمل کرتا ہے. یعمل وہ عمل کرتا ہے. یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. تعمل آپ عمل کرتے ہیں. عمل میں عمل کرتا ہوں. تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں. نعمل ہم سب عمل کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سسٹر سائرہ آپ کر دیجئے. یعمل وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا. یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے. تعمل آپ عمل کرتے ہیں یا کریں گے. اعمل میں عمل کرتا ہوں یا کروں گا. تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے. نعمل ہم سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے. جزاک اللہ خیر. سسٹر مقدس آپ کر دیجئے. یعملو وہ عمل کرتا ہے. یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. تعملو آپ عمل کرتے ہیں. اعملو میں عمل کرتا ہوں. تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں. نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا آج کا نقطہ تعلیم. ان صورتوں کو پڑھیے جن کو آپ سمجھ گئے ہیں اب تک. یہ آپ کا 7واں ہوم ورک ہے. زیادہ تر ہم میں سے کیا ہوتا ہے کہ آسان صورتیں, چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. ثواب اس کا بھی نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے, لیکن جو صورتیں ہمیں پتہ ہے, ترجمہ جن کا ہم سیکھ چکے ہیں, جو ہمیں آتی ہیں, جن کے معنی ہمیں پتہ ہیں, تو کوشش کیجئے کہ بدل بدل کر پڑھیں, ہر رکعت میں ڈیفرنٹ صورت پڑھیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت سارے فائدے آپ کو ملیں گے. ایک تو یہ کہ آپ کو خوشی ہوگی پڑھتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے, سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, اور نماز میں کنسنٹریشن زیادہ ہوگی, خشوع قائم ہوگا, زیادہ اجر ملے گا, اور آپ کی ریپیٹیشن بھی ہوتی جائے گی, ریویژن ہوتی جائے گی. دیکھیں ساتھ ساتھ آپ پڑھ رہے ہوں گے تو, اور اس کے ساتھ آپ کا حافظہ اسٹرانگ ہوگا.
تو یہ فائدہ ہوتا ہے صورتیں بدل بدل کر پڑھنے کی۔ الحمدللہ آج کا سبق نمبر 14 اپنے اختتام کو پہنچا، اور آج ہمارے جو ذخیرہ الفاظ ہیں وہ 174 ہو گئے ہیں، جو قرآن میں 36,000 سے زائد بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو ہوم ورک اپنے ضرور کرتے رہیں، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے لاکھوں لوگوں میں آپ کو اپنی کتاب کو سیکھنے کے لیے چنا ہے، کوئی تو خاص بات ہوگی نا، اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی تو بات پسند آئی ہوگی، کوئی تو ادا پسند آئی ہوگی، آپ نے شاید کبھی کوئی دعا مانگی ہو، تو یہ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا آج 14 لیسن کمپلیٹ ہو گیا، اور پیچھے 6 لیسن صرف رہ گئے ہیں، تو منزل ہماری بہت قریب ہے۔ اپنے لیے استقامت کی دعا کریں، اپنے لیے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیں، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور دعا آپ کو بتایا ہے مومن کا ہتھیار ہے، دعا ضرور پڑھتے رہیں، اور جو سیکھا ہے اس کو آگے ضرور سکھانا ہے، اور اس کا فائدہ سب سے زیادہ آپ کو ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔